السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حجرا آفیشل۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ہلاکو خان ایران کا حکمران کب بنا اور خلیفہ بغداد کے قتل کے بارے میں بات کی تھی۔ دوستوں، ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں ہلاکو خان کے بارے میں بات کریں گے، وہ کب پیدا ہوئے اور وہ منگولوں کا حکمران کیسے بنا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، ہلاکو خان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور کیسے منگولوں کا حکمران بنا۔ دوستوں، ہلاکو خان ایلخانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر رکھی تھی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 عیسوی میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، ہلاکو نے اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ موت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خورشاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا تھا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ دوستو، خلیفہ مستعصم باللہ کے وزیر ابن ارقمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر کے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ 1258 عیسوی میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں اس کے بعد حلب پہنچ گئیں، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتے ہوئے فلسطین پہنچ گئیں۔ دوستو، فلسطین میں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 1260 عیسوی کو ایک خون ریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ دوستو، ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کی جو ایلخانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغہ کو جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع تھا اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان تخت نشین ہوا اور اس نے بھی اپنے باپ کے اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ دوستو، اس نے یورپ کی تائید سے شام پر حملہ بھی کیا، لیکن 1250 عیسوی میں حماس کے قریب مملوک حکمران کلاؤن سے شکست کھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ جنگ عین جالوت 3 ستمبر 1260 کو مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان لڑی جانے والی تھی کی مشہور ترین جنگ ہے، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ دوستو، یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ جنگ میں ایلخانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قطبغہ مارا گیا۔ مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ ہے اور اس کے علاقے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا۔ دوستو، بغداد میں مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے ایک کہانی ہے جو بہت پاپولر ہوئی۔
کہانی کچھ یوں ہے کہ بغداد پر تتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ پوچھا لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ جواب آیا ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ مختار ہلاکو خان نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ شہزادی، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم، نہیں۔ شہزادی، کیسے؟ عالم، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی نے کہا، ہاں دیکھا ہے۔ عالم نے کہا، کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے کہا، ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم، اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کے ساتھ آنے کو تیار ہی نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا، وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں۔ عالم، وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ عالم، تو آپ تتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت پر نہیں آ جائیں گے تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا، تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں، جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مولانا رومی کا بھی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے شہر کونیا کو ہلاکو خان کے قتل عام سے بچایا تھا۔ اللہ کے ولی کو کبھی کوئی آفت پریشان نہیں کرتی تا وقت کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تاریخ ایسے بے شمار واقعات کی شاہد ہے کہ اولیاء اللہ کی جان لینے کے در پہ دشمن خود مصیبتوں کا شکار ہو جاتے اور ان کی عقلیں خبت ہو جایا کرتی تھیں۔ جب ہلاکو خان قہر بن کر بغداد اور تبریز تک پہنچا تو وہ مولانا روم کے شہر کونیا میں بھی یلغار کرنا چاہتا تھا، مگر مولانا روم کے جلانے اس کے سپاہیوں کو بے خود کر دیا تھا۔ یہ ولی اللہ کی شان ہے کہ زہر، تلوار، آگ اور تیر بھی اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ 13ویں صدی میں ہلاکو خان کے سپہ سالار بیجو خان نے کونیا پر حملہ کیا اور اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دیں تو اہل شہر تنگ آ کر مولانا روم رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس قہر کو شہر سے برباد ہونے سے روک دیں۔ مولانا رومی نے ایک ٹیلے پر جو بیجو خان کے خیمہ گاہ کے سامنے تھا جا کر مصلی بچھا دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بیجو خان کے سپاہیوں نے جب مولانا رومی کو دیکھا تو تیر چلا کر آپ رحمہ اللہ علیہ کو شہید کرنا چاہا مگر کمانیں کھینچ نہ سکیں۔ آخر گھوڑے دوڑائے تاکہ تلوار سے قتل کر دیں لیکن گھوڑے بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ تمام شہر میں گل کباڑا پڑ گیا۔ سپاہیوں نے بیجو خان سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ اس پر اس نے خیمہ سے نکل کر خود مولانا روم پر کئی تیر چلائے مگر ایک بھی مولانا روم کو جا کر نہ لگا۔ بیجو خان گھبرا کر گھوڑے سے اتر پڑا اور مولانا کی طرف چلا لیکن پاؤں نہ اٹھ سکے۔ آخر محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح مولانا رومی کا شہر کونیا ایک ولی اللہ کی برکت و فیض سے قیامت صغریٰ سے بچ گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو